جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہیگام سپور میں منشیات کے استعمال پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار میں اساتذہ، طلباء اور علاقے کے معززین نے شرکت کی۔ مقررین نے منشیات کے بارے میں برے اثرات پر روشنی ڈالی اور نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے منشیات کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایس ایس پی سپور شبیر نواب نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور منشیات کی پیڈلنگ میں ملوث پائے جانے والوں پر شکنجہ کسا ہے۔ گن کلچر ایسا ایسا ختم ہونے لگا، لوگوں میں سوچ آنے لگی، تو اب پار سے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے انہوں نے چاہا کہ چلو اب ہم اور ایک چیز ان کے بیچ میں ڈالیں، اور جس چیز کی وجہ سے کہ یہاں کی نسل ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اور وہ کیا ہے، وہ ہیروئن ہے، وہ ڈرگس ہے۔ اور ڈرگس اگر دیکھا جائے، ڈرگس کی وجہ سے اگر ایک انسان، ایک جوان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس ایک موت کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی ہمیشہ زندہ لاش کی طرح زندگی گزارتی ہے، اس کا باپ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے، سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے، کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس جنگ کے خلاف اور اپنی ایک جنگ شروع کریں۔ نیوز 18 کو ایک خفیہ خط ملا تھا جس میں ڈوڈا میں ڈی ڈی سی چیئرمین کے لیے الیکشن ہوئے تھے۔ اس میں کانگریس کے ایک ڈی ڈی سی ممبر نے کراس ووٹنگ کرتے ہوئے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا۔ کانگریس نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے گھاٹ حلقے کی کانگریس ممبر گلشن آرا کا نام لیا ہے۔ گلشن آرا کے شوہر ریاض احمد شیخ نے کمیٹی کے الزامات کو سرے سے خارج کیا ہے۔ ریاض احمد کے مطابق کمیٹی نے گلشن آرا سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور جو الزامات ان کی اہلیہ پر لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ کل کی ڈیٹ میں ایک خبر سنی ہے، چینل کے ذریعے سنی، میڈیا کے ذریعے سنی، اس بارے میں مجھے یا میری مسز جو ڈی ڈی سی کونسلر ہیں گلشن آرا جی، کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی مجھے کہیں پارٹی سے کوئی لیٹر ملا ہے، نہ ہی ہمیں کچھ پوچھا گیا ہے۔ ان سازشوں سے بچ کر رہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہے۔ نہ کسی پارٹی نے مجھے کوئی لیٹر بھیجا، نہ کسی نے فون کیا، نہ کسی نے پوچھا، بغیر کسی پوچھ تاچھ کے ہی پھر یہ کون سے عنصر ہیں جنہوں نے اس قسم کی افواہیں پھیلائی، جن نے یہ خبر آپ تک پہنچائی، ان لوگوں سے یہ سوال کیجئے کہ انہوں نے ہم کو کنسرن کیا، ہم سے پوچھا، ہم کو کبھی فون بھی کیا۔ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا نے فوڈ سیفٹی ڈی ایف سی او یو ٹی لداخ کے تعاون سے کرگل میں واکتھون کا اہتمام کیا۔ ایف ایس ایس اے آئی کے اراکین، فوڈ سیفٹی لداخ اور گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے طلباء نے واکتھون میں حصہ لیا۔ آڈیٹوریم ہال میں ایف ایس ایس اے آئی کے اراکین نے صحیح کھانا کھانے اور جنک فوڈ سے بچنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ ٹی ایف سی کرگل میں اختتامی تقریب میں ایف ایس ایس اے آئی کے اراکین نے مختلف کھانوں کے بنیادی فوائد پر روشنی ڈالی۔ آئی سی اے آر کے 94ویں یوم تاسیس کی تقریب کے موقع پر کرشی وگیان کیندر کرگل نے ہیڈ کوارٹر سے لائیو سٹریمنگ کے ساتھ ساتھ ایک روزہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس موقع کے مہمان خصوصی آغا سید مہدی، ایگزیکٹو کاؤنسلر برائے باغبانی لداخ AHDC تھے۔ کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کی لائیو سٹریمنگ ہوئی جس کا افتتاح مرکزی وزیر برائے زراعت نریندر سنگھ تومر نے کیا اور منتخب کسانوں کے ساتھ عملی طور پر بات چیت کی۔ آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ آج کے دن کی وجہ سے ہندوستان میں تقریباً پورے فارمرز طبقے کو کافی پروگرس یعنی کافی ترقی کر چکے ہیں۔ رنگ ناتن جی کا 94th ایئر فاؤنڈیشن ڈے سیلیبریٹ بسپین کے کارگل ون کا جو کہ پورا آل انڈیا تھرو آؤٹ انڈیا نوچیز ڈے سیلیبریٹ بینچور جنہوں نے فارمرس مور دین 200 فارمرس انوائٹ بسپین دینا پرٹیکولرلی 100 فارمرس جو تھے جن کا تیری جگ پیانوک ایسیئر فاؤنڈیشن ڈے کا 75,000 فارمر سکسیس سٹوری ڈبل فارمنگ انکم سکسیس سٹوری۔
کشمیر میں نوجوانوں کو سائیکلنگ کی طرف راغب کرنے کی غرض سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ایک ٹنگ مرگ سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی دو اسکیئر وسیم احمد اور جنید احمد نے ایک اچھی پہل شروع کی ہے۔ وہ اب سائیکلنگ میں بھی لوہا منوا رہے ہیں۔ دونوں اسکیئرز نے آج ٹنگ مرگ سے گریز وادی تک کا سفر سائیکل سے شروع کیا۔ مشہور سیاسی کارکن عادل نذیر خان نے ہری جھنڈی دکھا کر ان دونوں کھلاڑیوں کو روانہ کیا۔ دونوں کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ گریز ویلی جاتے جاتے وہ نوجوانوں کو سائیکلنگ کے اس فیلڈ کی طرف خصوصی طور پر راغب کروائیں گے تاکہ اس میدان میں کشمیر سے مزید نوجوان نکل آئیں جو ملک کا نام روشن کر سکیں۔ ایکسپیرینس رہے گا ٹنگ مرگ ٹو گریز، تو اسکیئنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں مائنڈ میں ہی آیا سائیکلنگ کا، اس کے جو ٹنگ مرگ سے گریز ہم کریں گے، جو ہم بائی روڈ جائیں گے اس میں تھوڑا سپیڈ کم رہے گا، جو راستے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا وہ اچھا ملے گا لوگوں کے، تاکہ مین مقصد جو ہے مین موٹیو ہے اس سائیکلنگ کا کہ یوتھ اس سے انسپائر ہو جائے۔ ہمارا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے ٹنگ مرگ سے گریز تک، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ روڈز میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے، تو ہم اگر یوتھس ملتے ہیں تو ہم انہیں کاؤنسلنگ کریں گے کہ ایڈونچر کی طرف آئے۔ زیادہ تر ہم سکینگ کرتے ہیں، تو آج کل ہم سائیکلنگ کے ساتھ بھی تھوڑا کنیکشن بڑھا رہے ہیں۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں مشن کلین ڈرائیو کے نام سے ایک صفائی مہم شروع کی گئی۔ یہ مہم سنو موبائل ایسوسی ایشن گلمرگ نے جموں کشمیر کیبل کار کارپوریشن کے باہمی اشتراک سے کی ہے۔ اس صفائی مہم کا مقصد گلمرگ کو آلودگی سے صاف پاک رکھنا اور قدرتی خوبصورتی اور گلمرگ کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے۔ اس مہم کا آغاز گلمرگ کیبل کار کے مینیجنگ ڈائریکٹر و گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر غلام جیلانی زرگر نے کیا۔ اس موقع پر کیبل کار کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کافی تعداد میں سنو موبائل ایسوسی ایشن کے اراکین اور دیگر ٹورسٹ گائیڈز نے شرکت کی۔ سیاحوں نے اس اقدام کی ستائش کی۔ صفائی کا ابھیان شروع کر رہے ہیں سنو موبائل ایسوسی ایشن گلمرگ اور جے کے کیبل کار کارپوریشن، دونوں آپس میں کوآپریشن کر کے یہ ڈرائیو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کچھ 80 ہمارے والنٹیئرس آج یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارش بھی زبردست ہو رہی ہے، بٹ اس بارش میں بھی ان کا ولولہ جو ہے، ان کا جوش جو ہے وہ پورا برقرار ہے، اور ان کے اسپرٹس ہائی ہیں، اور یہ صفائی کا ابھیان جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہم فارورڈ پہ بھی جائیں گے۔ رفیع آباد اور زیناگر کے نوجوانوں نے سڑکوں کی خستہ حالی کے خلاف ڈی سی آفس بارہمولہ کے اندر خاموش احتجاج کیا۔ پلے کارڈز اٹھائے نوجوانوں نے اپر رفیع آباد میں چنم پازل پورہ روڈ اور زیناگر سوپور میں زیناگر چتک روڈ کی تجدید و مرمت کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ 4 سال سے سڑکوں کی خستہ حالی سے پریشان ہیں اور متعلقہ محکمہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سہرش اصغر نے احتجاجی نوجوانوں کو اپنے چیمبر میں بلایا اور انہیں یقین دلایا کہ تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے بعد ان سڑکوں پر کام جنگی بنیادوں پر شروع کیا جائے گا۔ بڑے ایشوز ہیں، ایک تو ہمارا صدقہ وٹلب روڈ جس کی اناگریشن 2016-17 میں ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا، لوگ کافی زیادہ سفر ہو رہے ہیں۔ ڈی صاحب نے ان کو کال کر کے انہوں نے وارن بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے بھی ایشور کیا ہمیں کہ کل سے کام وہاں پہ سٹارٹ ہوگا صدقہ وٹلب روڈ پہ۔ اور دوسرا ان کا جو ہے یہ جو ڈنگی واچا پازل پورہ روڈ، تو اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کام سٹارٹ ہوگا، اگر نہیں ہوتا ہے تو ول گو فار ہنگر اسٹرائک، جیسے ہم سب نے ارادہ کیا ہے۔ ہم تو یہ ہم ان کو دکھائیں گے کہ یوتھ پاور کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی یہاں آنے کا کہ پروٹیسٹ کے غرض سے ہم آئے تھے، لیکن ڈی سی میڈم سے ہم ملے تو بہت ہی خوش ہوئے کہ انہوں نے ایشور کیا کہ روڈ جو پازل پورہ ڈنگی بچا روڈ ہے، جو ایک علاقہ ہے بہت ہی بڑا علاقہ ہے، وہ ٹورسٹ ہب ہے وہاں پر، مگر اس کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ اس وجہ سے روڈ کی وجہ سے روڈ خستہ ہو چکا ہے، ٹھیکیدار جو منمانی کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں آئے، میڈم سے ملے، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میڈم کا کہ انہوں نے ہمیں ایشور کیا کہ کام جلد از جلد اس پر شروع ہوگا اور کام اسی سیزن میں کمپلیٹ۔ سری نگر کے احمد نگر کے قریب